اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انہوں نے کہا ادع لنا ربک، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا کیسا ہے اس کا رنگ۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے ہے زرد رنگ والی، فاقع لونہا گہرا ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین جو خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے بیان کر دے اور اچھی طرح سمجھا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور اس کی زردی گہری ہو، گہرا اس کا رنگ ہو، فاقعن یہ صفراء کی تاکید ہے، تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ تسر و سرور کو کہتے ہیں، سرور سے ہے، اور سرور کہتے ہیں اس لذت قلبی کو جو اس وقت حاصل ہو جب نفع حاصل ہو جائے یا نفع حاصل ہونے کی امید ہو۔ تسر و سرور سے ہے، سرور اس لذت قلبی کو کہتے ہیں جو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب نفع حاصل ہو جائے یا نفع حاصل ہونے کی امید ہو۔ قالوا انہوں نے کہا ادع لنا دعا کرو ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا وہ کس قسم کی ہے، ان البقرہ بے شک گائے میں، تشابہ علینا شبہ پڑا ہے ہم کو، وإنا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون البتہ راہ پانے والے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کریں کہ بتائے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے اور ہم شبہ میں پڑ گئے ہیں۔ اب یہاں پر دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہی سوال انہوں نے پہلے بھی کیا ماہیہ کہ وہ گائے کس قسم کے ہو، پھر دوبارہ یہ سوال کیوں کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بقرہ یہ مؤنث ہے تو تشابہ مذکر کا صیغہ کیوں ذکر کیا؟ تشابہت مؤنث ہونا چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سوال تو انہوں نے پہلے بھی کیا ماہیہ کہ وہ گائے کس قسم کی ہو، پھر دوبارہ یہ سوال کیوں کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ البقرہ یہ مؤنث ہے تو تشابہ مذکر کا صیغہ کیوں؟ تشابہت مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ یہ سوال اس لیے کیا کہ پہلے جو بتایا گیا کہ گائے کیسی ہو تو اس قسم کی گائے بکثرت پائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ گائے سے جو گائے ہم حاصل کر لیں گے اس سے ہمارا مقصود حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اچھی طرح وضاحت ہونی چاہیے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے گائے کی جو صفات بیان ہوئی ہیں لا فارض ولا بکر، کہ بہت زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو بہت زیادہ چھوٹی بھی نہ ہو، تو اس قسم کی گائیں تو کثرت سے پائی جاتی ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جو گائے ہم ڈھونڈ کر لائیں گے اس سے ہمارا مقصود حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ماہیہ دوبارہ ہم پوچھتے ہیں، اچھی طرح وضاحت ہونی چاہیے تاکہ ہم بعین ہی اسی طرح کی گائے ڈھونڈ کر لے آئیں۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ البقر اگرچہ البقرہ یہ مؤنث ہے لیکن بقر کا لفظ مذکر ہے تو تشابہ مذکر کا صیغہ البقر لفظ کی رعایت کی وجہ سے ہے۔ بقرہ گائے اگرچہ مؤنث ہے لیکن البقرہ کا لفظ جو یہاں پر ہے وہ مذکر ہے تو تشابہ مذکر کا صیغہ اسی لفظ کی رعایت کی وجہ سے ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا جائیں گے۔ اب اس میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک اس کا مطلب ہے ہم راہ پا جائیں گے یعنی ہم ایسی گائے ڈھونڈ لیں گے جس کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں، اور نمبر دو اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا جائیں گے یعنی ہمیں قاتل معلوم ہو جائے گا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا جائیں گے۔ دو احتمال، نمبر ایک ہم ایسی گائے ڈھونڈ لیں گے، نمبر دو ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقولو کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ وہ ایسی گائے ہے لا ذلول جو محنت نہیں کرتی، تثیر الارض جو جوتتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث اور نہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ
بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہیں۔ قالوا انہوں نے کہا الآن جئت بالحق ابھی آپ لائے ہیں ٹھیک بات۔ فذبحوها پس انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما کادوا اور نہیں تھے قریب کہ وہ یفعلون ایسا کر لیتے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے ایسی ہو جو محنت کرنے والی نہ ہو، لا ذلول محنت کرنے والی نہ ہو، اور لا تسقی الحرث میں لا زائدہ ہے تو تثیرو اور تسقی یہ دونوں ذلول کی صفت ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو محنت کش نہ ہو، نہ تو وہ زمین کو جوتتی ہو اور نہ وہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو۔ مسلمتن وہ صحیح سالم ہو، اس کے دو مطلب لکھے گئے ہیں۔ نمبر ایک وہ عیوب سے صحیح سالم ہو، نمبر دو گائے کے مالک نے اسے کام لینے سے سلامت رکھا ہو۔ مسلمتن صحیح سالم ہو، دو قول ہیں۔ نمبر ایک وہ عیوب سے صحیح سالم ہو، نمبر دو مالک نے اسے کام کاج میں لگانے سے سلامت میں رکھا ہو، کام نہ لیا ہو۔ اور شیعت لا شیعت فیہا، شیعت یعیدتن کے وزن پر ہے، وشا یشی کا مصدر ہے، اور شیعہ کہتے ہیں کسی شے کے رنگ کے ساتھ دوسرا رنگ ملانا، تو لا شیعت کا مطلب ہوا اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ شیعتن یعیدتن کے وزن پر مصدر ہے وشا یشی کا، اور شیعہ کہتے ہیں کہ کسی شے کے رنگ کے ساتھ دوسرا رنگ ملا دیا گیا ہو، تو لا شیعت فیہا کا مطلب ہوا اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق تو لوگوں نے کہا کہ ابھی آپ نے ٹھیک بات کی ہے، ابھی آپ نے پوری حقیقت اس گائے کی بیان کر لی ہے، تو اب ہم اسے ڈھونڈتے ہیں۔ تو وہ ڈھونڈتے رہے، بہت زیادہ تلاش اور جستجو کے بعد انہیں ایسی گائے مل گئی، اور اس کو اس کے مالک سے خریدا، اس کی کھال بھر کے برابر اس کو سونا دیا اور اس گائے کو خرید لیا۔ قالوا الآن جئت بالحق انہوں نے کہا ابھی تم نے ٹھیک بات کہی، یعنی ابھی تم نے گائے کی صحیح حقیقت بیان کر دی ہے۔ تو اس کے بعد وہ لوگ اس گائے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، بہت زیادہ تلاش کے بعد انہیں مطلوبہ صفات کی حامل گائے مل گئی، مالک سے خرید لی، اور خریدا یوں کہ اس کی کھال بھر سونا عوض میں دیا، ثمن کے طور پر دیا، اور وہ گائے اس سے حاصل کر لی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون وہ گائے انہوں نے ذبح تو کر دی لیکن لگتا نہیں تھا کہ وہ اس کو ذبح کریں گے۔ ایسا اس لیے کہ چند وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک وہ بار بار پوچھتے تھے اور آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ نمبر دو قاتل کے ظاہر ہونے سے رسوائی کا خطرہ تھا۔ نمبر تین ایسی گائے جس میں یہ مطلوبہ صفات ہوں، اس کا ملنا بہت زیادہ مشکل تھا، اور نمبر چار اس گائے کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون ذبح تو انہوں نے کر لیا لیکن لگتا نہ تھا کہ وہ اس کو ذبح کر لیں گے، اور اس کی چند وجہ ہیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک بار بار پوچھتے اور آپس میں اختلاف کرتے۔ نمبر دو قاتل کے ظاہر ہونے سے رسوائی کا خطرہ تھا۔ نمبر تین ایسی گائے کہ جس میں یہ ساری صفات ہوں، اس کا ملنا بہت مشکل تھا، اور نمبر چار اس گائے کی قیمت بہت زیادہ تھی۔